السلام علیکم ڈیئر لسنرز، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہے جی فرحت اشتیاق کے مکمل ناول جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی 20ویں قسط۔ اس کو انجوائے کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی آج کی قسط کے بارے میں مجھے کمنٹ ضرور کریے گا۔ شکریہ۔ مریم گھر واپس آ چکی تھی۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ آتے ہی وہ بلا وجہ ملازمین پر چیختی چلاتی رہی۔ ہاشم آج صبح ہی دفتری کام سے چائنا گیا تھا۔ 2-3 روز بعد اس کی واپسی متوقع تھی۔ شکر تھا وہ گھر پر نہیں تھا، ورنہ اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ نکالنے کو وہ اس سے بھی لڑ پڑتی۔ پاپا اس سے اتنی دور کیوں ہو گئے تھے؟ اس کے پاپا آخر اس سے اتنی دور کیوں ہو گئے تھے؟ وہ تو ان سب کی لاڈلی تھی نا، اس میں تو ان کی جان تھی، وہ تو ان کی مریم تھی۔ پھر آج وہ اتنی دور کیوں محسوس ہوئے تھے؟ 14 سال کی عمر میں جب اس سے اس کے پاپا چھینے تھے تب وہ دھاڑے مار مار کر اکیلے میں روئی تھی۔ ہاں، وہ اکیلے میں روئی تھی۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی۔ وہ مریم تھی۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کی ایسی کمزوری نہ تھا کہ وہ اس کے لیے کبھی روتی، مگر اپنے پاپا سے جدا ہونے پر وہ چلا چلا کر روئی تھی، کیونکہ وہ اپنے پاپا کی جان تھی، کیونکہ وہ اپنے پاپا کی سب سے بڑی کمزوری تھی، کیونکہ وہ پاپا کی زندگی تھی۔ پاپا نے زندگی میں صرف اور صرف اس سے پیار کیا تھا۔ وہ اپنے پاپا پر جان دیتی تھی، مگر 14 سال کی عمر میں جب پاپا اس سے چھینے تب وہ دوری ایسی دوری ثابت ہوئی کہ آنے والے برسوں میں لاکھ کوششیں کر لینے کے باوجود پھر ان کی اس طرح قریب نہ ہو پائی جیسے بچپن سے لے کر 14 سال کی عمر تک رہی تھی۔ زمینی فاصلے نے اسے اس کے پاپا کے دل سے بھی دور کر دیا تھا۔ وہ اس سے بہت دور ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں آج وہ اس سے پیار کرتے بھی تھے کہ نہیں۔ وہ آج کتنی مختصر اور کتنی کم بات کیا کرتے تھے اس سے۔ عائشہ کی گفتگو میں شریک ہو جانے پر چاہے وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی، مگر اپنے پاپا کی مسلسل خاموشی اسے بری طرح چبھتی تھی، اس کے دل کو دکھاتی تھی۔ پھر اسے اپنا گھر، اپنا شوہر اور اپنی عیش و آرام اور خوشیوں سے بھری زندگی سب کچھ زہر لگتا، ہر چیز کو آگ لگا دینے کو دل چاہتا تھا۔ ہاشم سے اسے محبت نہیں تھی، مگر وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ وہ اسے جان دینے کی حد تک چاہتا تھا۔ ہاشم کی حد سے بڑی محبت اسے فخر اور غرور میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اگرچہ کسی چیز کی کمی نہ تھی ہاشم میں، مگر ہاشم اسد وہ نہ تھا جس پر مریم مر مٹ جاتی۔ وہ ہاشم سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اس سے شادی اسے تاحیات نبھانی تھی، اپنے پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے۔ اس نے محبت زندگی میں صرف ایک بار کی تھی، صرف ایک بار، سکندر شہریار سے۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس شخص میں جو وہ 12 سالوں بعد بھی اس کے حصار سے نکل نہ سکی تھی۔ وہ نہ اس کی شخصیت کی محبت اپنے دل سے نکال پائی تھی اور نہ اس کا خود کو ٹھکرانے کی اذیت اور ذلت کبھی بھول پائی تھی۔ اس نے زندگی میں صرف 2 ہی لوگوں سے سچی محبت کی تھی جن پر اس کا خود کو مٹا دینے کا دل چاہا تھا، ایک سکندر شہریار اور دوسرے محمود خالد اس کے پاپا۔ سکندر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لینے کے باوجود نہ اس کی محبت دل سے ختم ہوئی تھی اور نہ وہ اسے کبھی بھول پائی تھی۔ 13 سال قبل محمود خالد نے اسے اس کی خواہش پر امریکہ پڑھنے کے لیے بھجوایا تھا۔ وہ میلان میں دوران تعلیم جس طرح ہر سال باپ کے پاس لندن جایا کرتی تھی، اسی طرح محض ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہر سال پاکستان اپنی دادی کے پاس بھی جایا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کے پاپا کا دل اس سے خوش رہے۔ وہ شکل و صورت اور ذہانت میں تھی بھی ان پر، اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے پڑھتی بھی بہت لگن سے رہی تھی۔ اس نے امریکہ پڑھنے کے لیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو محمود خالد نے اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ باپ کا دل خوش کرنے کے لیے اس نے اپلائی ہی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کیا تھا تاکہ وہاں لاس اینجلس میں وہ اپنے چچا کے پاس رہ سکے۔ اس کے پاپا کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق مشرقی اور پاکستانی رسم و رواج کو پسند کرتی ہے۔ اس نے ماں کے رکھے نام سمانتا کو نہیں، باپ کے رکھے نام مریم کو چنا تھا۔ جب پاپا سے اسے اس قدر پیار تھا تو ان کے رکھے نام سے کیوں نہ ہوتا؟ بہت سے لوگ اس کے ساتھ اور اس کی محبت کے متمنی و خواہاں رہا کرتے تھے۔ اس نے ہمیشہ مردوں کو بھنورے کی طرح اپنے گرد منڈلاتے دیکھا تھا۔ وہ سب اس کے لیے وقتی تفریح یا پھر اپنی انا کی تسکین کا سامان رہے تھے۔ سچی محبت تو پتہ نہیں اسے کبھی کسی سے ہونی بھی تھی یا نہیں، مگر اتنا طے تھا کہ وہ شادی کسی پاکستانی لڑکے سے کرے گی۔ اس کے پاپا اپنے ملک سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں پاکستانی لڑکوں سے شادیاں کرے، تو وہ اپنے پاپا کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں دوران تعلیم اسے زین شہریار ملا
تو لگا اس کی تلاش ختم ہو گئی۔ وہ بے وقوفی کی حد تک اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اس کے ہلکے سے اشارے کی دیر تھی، وہ کھینچا کھینچا اس کے پاس چلا آیا۔ زین کی محبت قبول کرنے کا فیصلہ اس کے دل کا نہیں، دماغ کا فیصلہ تھا۔ وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دولت، جائیداد، روپیہ، اثر و رسوخ، کسی چیز کی اس کی فیملی کے پاس کمی نہ تھی۔ جو کچھ اس نے اپنے باپ کے پاس پایا تھا وہ سب کچھ زین کے ساتھ بھی اسے اسی طرح ملنا تھا۔ پھر زین کی شکل و صورت، پرسنالٹی بھی اچھی تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کا مستقبل بہت شاندار تھا اور وہ احمق لڑکا اس سے بے تحاشا محبت بھی کرتا تھا۔ زین بری چوائس نہ تھا۔ جب اس نے زین کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تب اس وقت کے لحاظ سے وہ اس کا بہترین فیصلہ تھا، مگر کاش وہ زین سے ملنے سے پہلے سکندر سے مل لی ہوتی۔ کہاں احساس کمتری کا مارا زین شہریار اور کہاں دنیا فتح کر لینے کی طاقت رکھتا سکندر شہریار۔ زین تو اس کے پاسنگ بھی نہ تھا۔ سکندر کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا تھا، پچھتاوا ہوا تھا۔ باپ کے دل کو خوش کر لینے کے لیے جو اس نے زین کو بہتر آپشن سمجھتے ہوئے ایک سمجھوتا کیا تھا، سکندر کو دیکھتے ہی اپنے ایک غلط فیصلے پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو وہی تھا جو اس کے لیے بنایا گیا تھا، جو ہو بہو اس کے جیسا تھا، جو اس کی طرح آسمان چھو سکتا تھا، جو اسی کی طرح اپنی قابلیت اور ذہانت کے بل پر کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا۔ کتنا پر اعتماد تھا وہ۔ زین کی طرح کا کوئی احساس کمتری اس کے اندر نہ تھا۔ مریم اور سکندر شہریار، وہ دونوں غیر معمولی صلاحیتیں اور ذہانت رکھتے لوگ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے۔ زین کیا سوچے گا اور اس کے دل پر کیا گزرے گی، اسے اس کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے محبت ہوئی تھی اور وہ زین شہریار جیسے عام سے لڑکے کے جذبات اور احساسات کو مجروح کرنے کے ڈر سے اس محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہ تھا کہ اس پر کسی نے نگاہ ڈالی ہو اور وہ کھینچا کھینچا اس کے پاس چلا نہ آیا ہو، مگر مغرور و خود پسند سکندر شہریار نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے اس کی تذلیل کی اور مریم ان لوگوں میں سے نہ تھی جو اپنی تذلیل چپ چاپ برداشت کر لیتے ہوں۔ محبت اپنی جگہ، مگر اپنے ٹھکرائے جانے اور ذلیل و بے عزت کیے جانے کا بدلہ تو اسے سکندر شہریار سے لینا ہی تھا۔ اس وقت اس پر انتقام اس بری طرح حاوی ہوا تھا کہ اسے لگا تھا کہ سکندر کی محبت اس کے گال پر پڑنے والے اس تھپڑ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ذلیل ہوا تھا، وہ رسوا ہوا تھا، وہ بے عزت ہوا تھا، وہ اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا گیا تھا۔ اس کے دل کو تسکین پہنچی تھی۔ اسے ٹھکرانے کی کم سے کم سزا بھی سکندر شہریار کو یہی ملنی چاہیے تھی۔ جب وہ ذلیل و بے عزت ہو کر اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا تب اس نے بھی فوراً ہی اس گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کی تھی۔ جب تک سکندر سے نہ ملی تھی زین کا ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار تھی، مگر اب زین جیسے عام سے لڑکے کا ساتھ قبول کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسے سکندر شہریار چاہیے تھا یا پھر اس جیسا کوئی دوسرا۔ منگنی کی انگوٹھی زین کو لوٹاتے ہوئے اس احمق اور بے وقوف لڑکے کے ساتھ تھوڑا سا محبت کا ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے وہ ڈرامہ اتنے بھرپور انداز میں کیا تھا کہ زین کو یہ یقین آ جائے کہ وہ مجبوراً دل گرفتہ ہو کر اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ اس کے گھر سے باہر نکل کر اپنی جذباتی اداکاری اور زین کی محبت اور دکھ بھری باتوں پر ہنسی تھی۔ وہ احمق تو واقعی اس سے جدا ہوتے وقت رو دینے کو تھا۔ وہ بخوبی اس سے پیچھا چھڑا آئی تھی۔ وہ لاس اینجلس واپس جاتی تو زین نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے وہ لاس اینجلس سے اپنا سارا سامان سمیٹ کر اپنے پاپا کے پاس لندن آ گئی۔ محمود خالد تو اس کی منگنی میں شریک ہوئے تھے۔ زین کے ساتھ اس کا رشتہ ان کی مرضی سے طے ہوا تھا، مگر لیزا اور عائشہ بھی اس کی منگنی سے واقف تھیں اور وہاں زین کے بھائی کا ذکر لائی تھی۔ وہ کس طرح کا بد کردار لڑکا تھا اور کس طرح اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، اور زین نے بجائے اپنے بھائی کو قصوروار ٹھہرانے کے اسے ہی الزام دیا تھا۔ زین اور اس کی فیملی اس قابل نہ تھی کہ وہ وہاں رشتہ قائم رکھ سکتی، اور اسی وقت زین کے منہ پر منگنی کی انگوٹھی پھینک آئی تھی۔ وہ اس لیے لاس اینجلس اسی وقت چھوڑ آئی تھی۔ وہ اسی لیے اب وہاں اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیمپس میں اس کا زین سے آمنا سامنا ہوا کرے گا، اور وہ اس جیسے نیچ لڑکے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ جانتی تھی اس کے پاپا، لیزا اور عائشہ، سب کو اس کی باتوں کا یقین آ چکا ہے
اور رہ گئے زین کے گھر والے، تو سکندر کی اس گھٹیا حرکت کے بعد ان میں سے کسی کی بھی کبھی ہمت نہ ہوگی کہ اس کے پاپا کو فون کر کے یہ پوچھ سکیں کہ مریم زین سے منگنی کیوں توڑ آئی ہے۔ اس نے واپس اٹلی جانے اور اپنی ادھوری تعلیم وہیں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماں کو تو چھوڑے اسے عرصہ ہو گیا تھا، اسے نہ اپنی ماں سے محبت تھی، نہ ہمدردی، نہ انسیت، اسے ان سے نفرت تھی۔ وہ محبت تو صرف اپنے پاپا سے کرتی تھی، مگر اب وہ لندن ان کے پاس بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ برسوں سے آزاد زندگی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ باپ کے پاس رہنا اور خود کو پابندیوں میں جکڑ لینا اس کے لیے دشوار تھا۔ اس نے باپ پر جو اپنا مشرقی تاثر قائم کر رکھا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان سے دور رہے۔ وہ چاہتی تھی اس کے پاپا ہمیشہ یہی سمجھتے رہیں کہ ان کی بیٹی مشرقی روایات کی پاسدار اور بہت نیک اور پارسا ہے۔ وہ اپنی اٹالین ماں پر نہیں بلکہ اپنے مسلمان اور پاکستانی باپ پر گئی ہے۔ اٹلی واپس آ کر اس نے وہیں تعلیم مکمل کی اور پھر وہیں ملازمت بھی کر لی تھی۔ جب تک محمود خالد لندن میں رہے، وہ ان سے ملنے سال میں 2 بار لندن جاتی تھی۔ جب وہ پاکستان شفٹ ہو گئے تب وہ ان سے ملنے وہاں گئی۔ وہاں اسے ہاشم ملا تھا اور ہاشم اسد پہلی ملاقات میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے دل ہار بیٹھنے میں نیا کچھ بھی نہ تھا۔ کب مردوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا، کب اس کی ایک نگاہ الطفت کے لیے ذہین سے ذہین مرد نے احمقانہ حرکتیں نہ کی تھیں جو وہ ہاشم کے خود پر فدا ہو جانے پر چونک جاتی۔ ساری زندگی اسے چاہا ہی گیا تھا، اسے سراہا ہی گیا تھا، سوائے اس ایک شخص سکندر شہریار کے۔ پارسا سے پارسا مرد بھی اسے ایک نگاہ دیکھ کر اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا۔ ہاشم سے مل کر اسے سکندر بہت یاد آیا۔ وہ اتنے برسوں بعد بھی کبھی اسے بھولی ہی نہ تھی، وہ نہ ہی اس کے ٹھکرانے کی اذیت کبھی کم ہو پائی تھی۔ اس نے زندگی میں 2 مردوں سے محبت کی تھی، واہلانہ اور شدید محبت، جان سے بڑھ کر محبت۔ ایک اس کے پاپا اور دوسرا سکندر شہریار، اور یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ وہ دونوں ہی اس سے چھن گئے تھے۔ اس کے پاپا اس سے 14 سال کی عمر میں چھن گئے تھے، پھر وہ ساری عمر ان کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، اور سکندر شہریار اسے ٹھکرا کر اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ سکندر شہریار تو اسے اب عمر بھر نہیں ملنے والا تھا، مگر اسے اب اپنے پاپا واپس چاہیے تھے۔ اپنے پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے اسے کسی پاکستانی مرد سے شادی کرنی تھی اور پاپا کے قریب رہنے کے لیے پاکستان ہی میں شادی کرنی تھی، تو ہاشم اسد ہی کیوں نہیں؟ وہ بہت امیر تھا، دولت جائیداد کسی چیز کی کمی نہ تھی، نہ جانے کتنے ملکوں میں تو اس کے بینک اکاؤنٹ اور پراپرٹی تھی۔ اس کا کاروبار شاندار تھا اور پرسنالٹی بہت باوقار۔ وہ ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ وہ زین کی طرح احساس کمتری کا مارا شخص بھی نہ تھا۔ وہ پر اعتماد تھا، وہ بے حد ہینڈسم تھا، وہ بہت ذہین تھا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بہت شاطر، تیز اور چالاک تھا، مگر اس کی محبت میں ڈوب کر وہ اپنی ساری چالاکی اور تیزی بھول کر اس کا غلام سا بن جاتا تھا۔ اس کا واحد نیگیٹو پوائنٹ اس کا شادی شدہ ہونا تھا، تو اس نے شادی سے پہلے یہ شرط رکھ دی تھی کہ ہاشم اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ہاشم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنے بچوں کی خاطر اس نے اسے کہیں اور دوسرا گھر لے کر دے دیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کا خرچہ بھیجا کرتا تھا۔ اس عورت اور اس کے بچوں کو عیش و آرام والی زندگی گزارنے کے لیے ہر ماہ پیسے مل تو رہے تھے، اور یہ کافی تھا اس عورت اور اس کے بچوں کے لیے۔ محمود خالد کے کاروبار کے حوالے سے ہاشم سے دوستی اور واقفیت پہلے سے تھی، مگر ظاہر ہے وہ اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اس نے ہاشم کے ساتھ اپنا افیئر محمود خالد اور عائشہ سے اس وقت تک چھپائے رکھا تھا جب تک ہاشم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دیا تھا۔ ہاشم کی اس کی بیوی کو طلاق دے دینے کے بعد بھی انہوں نے 1-1.5 ماہ کا انتظار کیا تھا۔ ہاشم تو اس کی ہر بات مانتا تھا، تو وہ اس انتظار کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ہاشم اس کے کہنے پر محمود خالد سے یہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی بہت لڑاکا اور بد زبان عورت تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ذہنی ہم آہنگی نہ تھی، وہ پھر بھی یہ رشتہ نبھا رہا تھا، مگر اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا ہی نہ چاہتی تھی۔ طلاق اس نے خود مانگی تھی، وہ اپنی بیوی کے مطالبے پر اسے طلاق دینے پر مجبور ہوا ہے۔ اکیلے میں مریم نے عائشہ کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہاشم کی بیوی کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ ہاشم ہی کے کسی دوست کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اسے یقین تھا عائشہ یہ بات محمود خالد تک ضرور پہنچائیں گی۔ اس کے پاپا کے اوپر کبھی اس کا کوئی برا امپریشن نہیں پڑنا چاہیے۔ انہیں ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کی مریم واقعی مریم ہے، اور ہاشم کی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی وجہ اس کی بد کرداری اور بد فطرتی ہے۔
ہاشم نے محمود خالد سے اس کا رشتہ مانگا تو اس کی رضامندی پا کر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ جب انہوں نے اس سے ہاشم کے رشتے کے متعلق پوچھا تب وہ بہت سچے دل سے ان سے بولی تھی، پاپا میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ ہاشم سے شادی کر لوں گی تو آپ کے پاس کراچی ہی میں رہوں گی، ساری زندگی آپ سے دور رہی ہوں پاپا، اب آپ کے نزدیک رہنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ صرف لیزا کا حق تھا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے اور مجھ سے آپ 14 سال کی عمر میں چھن جائیں؟ یہ ورکنگ ڈے تو تھا نہیں، سو وہ آفس سے اپنے کام نپٹا کر جلدی اٹھ گیا۔ اسے فلیٹ جانے سے قبل ایک ضروری کام کرنا تھا جو کل وہ کر نہیں پایا تھا۔ اسے لیزا کے لیے انگوٹھی خریدنی تھی۔ اب جب بھی اسے ملنا تھا اس نے سب سے پہلے اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے لگا کر اور کئی دکانوں میں دیکھنے کے بعد وہ ایک خوبصورت انگوٹھی لیزا کے لیے پسند کر پایا تھا۔ اسے وہ انگوٹھی خریدتے ہوئے بے تحاشا خوشی کا احساس ہو رہا تھا، ایسا احساس جو اب تک زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ اس کا موڈ ہنوز خراب تھا، وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر گہری سوچ۔ چائے پیتے ہوئے اس نے لیزا کا نمبر ملایا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پرسکون سے انداز میں بیٹھی تھی، اپنے شاندار کمرے میں جہاں ہر چیز ڈیزائنر تھی، قیمتی ترین تھی اور اس کے ذوق اور مرضی کے مطابق تھی۔ وہاں اس کے کئی لاکھ روپے کے ڈیزائنر بیڈ پر بیٹھی وہ کوئی ملکہ ہی لگ رہی تھی جو شاہانہ انداز میں اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی ہو۔ لیزا نے اس کا نام دیکھتے ہی پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ کیسی ہو لیز؟ اس نے مسکرا کر پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ابھی ایگزیبیشن میں ہی ہوں، آج تو کل سے بھی زیادہ لوگ آئے ہیں۔ اس نے لیزا کی خوشی سے کھلکھلاتی آواز سنی۔ واو، دیٹس گریٹ، مزہ آ رہا ہے؟ ہاں، مزہ بھی آ رہا ہے اور تھوڑی تھک بھی گئی ہوں۔ چلو اب تم لندن جا کر اکٹھا آرام کرنا۔ یہ بتاؤ پاپا سے تمہاری بات ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی میں نے پاپا کو فون نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے لیزا کا حیرانی بھرا انداز محسوس کیا۔ آج میں نے ہی بتایا ہے پاپا کو تمہاری شادی کی بات، وہ سنجیدگی سے بولی۔ پھر کیا بولے وہ؟ خوش ہوئے بہت، آخر کو پاپا جو چاہتے تھے انہوں نے ہم دونوں سے وہی کروا لیا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ انہوں نے مجھے پریشرائز کر کے ہاشم سے شادی پر مجبور کیا تھا اور تم تو خود ہی اپنی خوشی اور مرضی سے ان کی مرضی کا کام کر کے دے رہی ہو۔ ایسی سیٹسفیکشن پاپا کے چہرے پر آئی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ساری زندگی انہوں نے اور ممی نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، ہمیں نظر انداز کیے رکھا، اور جب ہماری زندگیوں کی اس سب سے بڑے فیصلے کا وقت آیا تو میں نے اور تم نے پاپا کو وہی کر کے دیا جو وہ ہم سے چاہتے تھے۔ اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی ناراضگی اور برہمی تھی۔ وہ اس کے لہجے کی یہ برہمی لیزا نے محسوس کر لی تھی۔ سیم پلیز اس طرح تو مت بولو، مجھے پتہ ہے تم میری شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہو، مگر وہ اسے منانے والے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس نے لیزا کی بات کاٹ دی۔ میں تمہارے شادی کرنے پر نہیں، جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو اس پر فکر مند ہوں۔ تمہاری شادی کی مجھ سے زیادہ اور کس کو خوشی ہو سکتی ہے لیز؟ مگر مجھے ڈر لگتا ہے جو میرے ساتھ ہوا، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے لیز۔ اپنی زندگی کی بربادی میں سہ گئی، مگر تمہیں کوئی دکھ پہنچا تو میں نہیں سہ پاؤں گی۔ اس کا لہجہ بہت جذباتی اور محبت بھرا تھا۔ تم میرے لیے بالکل بھی پریشان مت ہو سیم، سکندر بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم اس سے ملو گی تو کہو گی کہ میں نے تم سے اس کی کم تعریفیں کی تھیں۔ لیزا نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو لیز، اللہ کرے وہ تم سے بہت محبت کرے اور تم ہمیشہ خوش رہو۔ لیزا سے دعائیہ جملے بولتے اور اسے اپنا بہت خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے اس نے فون بند کیا۔ ابھی اس نے فون بند کیا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر ہاشم کی کال آ گئی۔ اس کے چہرے پر بیزاری آئی تھی۔ وہ یہ چند دن ہاشم کے بغیر کراچی میں سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ آج کل ویسے ہی اس کا موڈ خراب چل رہا تھا، ایسے میں ہاشم کے چاو چونچلے اسے زہر لگ رہے تھے۔ ہیلو، کیا حال ہے میری جان کا؟ ہاشم کا لہجہ سراپا محبت تھا، جان نچھاور کرتا، اس پر فدا ہوتا۔ ٹھیک نہیں ہوں میں، وہ بیزاری اور غصے سے بولی۔ کیا ہوا؟ میری حسین بیوی کا موڈ کس نے خراب کر دیا؟
یہ تمہارے گھر کے نوکر مجال ہے کہ کوئی کام ڈھنگ سے کریں؟ وہ نحوست سے ناک چڑھا کر بولی۔ وہ اس گھر کی ملکہ تھی اور ہاشم اس کا تابع دار اور غلام۔ وہ اس کی غلامی کرتا، اس پر دل و جان سے نثار ہوتا تو اس کی انا کو بڑی تسکین پہنچتی تھی۔ اس کا مغرورانہ انداز یہ ظاہر کرتا تھا کہ جو محبتیں اور چاہتے ہاشم اسے دے رہا ہے وہ اس کا حق ہے۔ یہ مریم کا حق تھا کہ اسے چاہا جائے، اسے ساری زندگی چاہا جاتا رہے۔ ہاشم کی آواز سنتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس وقت اسے اپنی انا کی یہ تسکین ہی درکار تھی۔ اس کا شوہر اس کا غلام ہے، اس پر جان نچھاور کرتا ہے، وہ اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے یہ یقین دہانی پھر درکار تھی۔ ہاشم اب اسے منانے اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی خاطر کیا کیا کچھ کرے گا وہ جانتی تھی۔ وہ بظاہر منہ بنائے ہاشم کی محبت میں ڈوبے جملے سن رہی تھی۔ وہ اس کے کسی وعدے، کسی عہد، کسی بات سے خوش نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اسے خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں مزید کیا کیا وعدے کر رہا تھا، اور اندر اس کی زخمی انا کو ہاشم کی غلامی اور تابع داری سے بہت تسکین مل رہی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ لیزا کے لیے انگوٹھی خریدنے کے بعد اپنے فلیٹ واپس آیا۔ وہ راستے بھر یہی سوچتا ہوا آیا تھا کہ اسے آمنہ کو کال کرنی چاہیے، اسے اپنی زندگی کے اس انتہائی اہم فیصلے سے اپنی ماں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ کہہ نہیں پائی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی امّو جان اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرا اور خوشگوار دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دل سے چاہتی ہیں کہ اب وہ شادی کر لے۔ اسے ماں سے بات کرنے سے پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ اس کی شادی کے فیصلے سے بہت خوش ہوں گی۔ وہ گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال نہیں کرتا تھا، وہ آمنہ کے موبائل پر انہیں کال کرتا تھا۔ سکندر، کیسے ہو بیٹا؟ وہ ہمیشہ کی طرح فون پر اس کی آواز سنتے ہی خوشی سے سرشار ہوئی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں امّو جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے بیٹا، پتہ ہے آج میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ اور وہ جانتا تھا کہ ماں صرف آج نہیں بلکہ ہر پل ہر گھڑی اس کو یاد کیا کرتی ہیں۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا۔ ایک پل ان کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ امّو جان، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے بات بتائی۔ اس کی بات کے جواب میں آمنہ کی خوشی بڑی وہلانہ اور بے ساختہ تھی۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو سکندر؟ انہیں جیسے مارے خوشی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی امّو جان۔ وہ ان کی خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں سکندر، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے بتاؤ نا بیٹا، کیسی ہے میری ہونے والی بہو؟ اسے ماں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مارے خوشی کے رو پڑی ہیں۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ وہ ساری زندگی یوں ہی تنہا گزار دے گا۔ امّو جان، اس کا نام لیزا ہے، مجھے روما میں ملی تھی۔ اس کے پاپا پاکستانی اور ممی اٹالین ہیں۔ وہ ایک مشہور آرٹسٹ ہے، پینٹنگز بناتی ہے، لندن کے ایک کالج میں آرٹ پڑھاتی بھی ہے۔ وہ انہیں لیزا کے بارے میں بتا رہا تھا، لیزا کا نام لیتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنے اندر خوشی اور امنگ پیدا ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ دکھنے میں کیسی ہے؟ میرے بہت ہینڈسم بیٹے کے ساتھ جچے گی نا؟ وہ جیسے روتے روتے ہنسی تھیں، ہنستے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ بھی جواباً ہنسا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہے امّو جان، میں آپ کے موبائل پر اس کی تصویر سینڈ کروں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بس تصویر سینڈ کرو گے، مجھے اس سے ملواؤ گے نہیں؟ انہوں نے رنج اور کرب میں گھرا سوال کیا تھا۔ اس سوال میں ان کے آنسو اور سسکیاں شامل تھیں۔ امّو جان، وہ کیا کہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سکندر، میں اپنی ہونے والی بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہاری دلہن کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے ایک بار تو آ کے مل جاؤ میرے بیٹے، میری بہو کو تو مجھ سے ملا دو، میں تمہیں اس کے ساتھ خوش اور مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں، کمپیوٹر یا موبائل پر نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے بے حد نزدیک۔ وہ روتے ہوئے جیسے اس سے التجا کر رہی تھیں۔ امّو جان، آپ پلیز اس طرح مت روئیں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا۔ وہ ماں کے دل کو کیسے تسلی دے، ایسا کیا کرے کہ ماں مسکرا دے، خوش ہو جائے۔ تم گھر پر نہیں آنا چاہتے نا؟ مت آؤ، مگر تم کراچی تو آؤ۔ تم کراچی آ کر جہاں کہو گے، میں خود تم سے اور اپنی بہو سے آ کر مل لوں گی۔ میں تم دونوں کو گلے لگا کر پیار کرنا چاہتی ہوں، دعائیں دینا چاہتی ہوں، تمہیں تمہاری ہونے والی دلہن کے ساتھ جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ امّو جان، آپ
وہ ماں کے آنسوؤں سے ایسا بے بس ہو رہا تھا کہ صاف انکار کرنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا تمہیں بھی مجھ پر رحم نہیں آتا بیٹا؟ میں نے 12 سالوں سے تمہیں اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ میں تمہیں جی بن کے دیکھنے اور پیار کرنے کو ترس رہی ہوں میری جان۔ ایک بار تو آ کر ماں سے مل لو۔ کیا میرے مرنے پر ہی آؤ گے، میری زندگی میں نہیں؟ وہ بلک بلک کر یوں رو پڑی تھی جیسے تمام حوصلے اور ہمت ہار بیٹھی ہوں۔ خدا نخواستہ امو جان، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی خوشی، میں ویسا ہی کروں گا۔ میں پاکستان آ رہا ہوں آپ کی بہو کو آپ سے ملوانے۔ اس کا دل ماں کی آہوں اور آنسوؤں سے ایسا بے چین ہوا کہ وہ ان سے آنے کا وعدہ کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو سکندر؟ مجھے بہلا تو نہیں رہے؟ وہ خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں امو جان۔ مسکرا کر انہیں یقین دلاتے دلاتے وہ یکدم ہی رکا تھا۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا، بے حد سنجیدہ۔ مگر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے امو جان، میں آپ سے ملنے کراچی آؤں گا تو آپ مجھے گھر آنے کے لیے مجبور نہیں کریں گی۔ آپ کو انکار کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوگی امو جان، مگر میں وہاں نہیں آ سکتا۔ وہ ماں کے جذبات کے آگے ہار مان گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے بیٹا، میں یہ بات جانتی ہوں۔ میں تمہیں ایسی کسی بات کے لیے کبھی مجبور نہیں کروں گی جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ وہ جانتا تھا ماں اس پل اس سے ملنے کے لیے خوش ہوتے ہوئے کچھ یاد آ جانے پر اداس ہو گئی تھی، جیسے چند لمحوں کے لیے بھولی یہ بات کہ خوشیاں ان کے اور ان کے اس بہادر بیٹے کے لیے نہیں ہیں۔ انہیں یکدم پھر یاد آ گئی تھی۔ ماں سے بہت جلد ملنے کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک ایک سی جگہ ایک ہی زاویے سے بیٹھا ماں کو سوچ رہا تھا۔ ان کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکا تب اسے یاد آیا کہ اس نے ماں سے پاکستان ان کے پاس آنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کے ساتھ ہی اسے لیزا کا خیال آیا۔ وہ اسے پوچھے بنا امو جان سے وعدہ کر بیٹھا تھا۔ فلورنس سے لیزا کو لندن جانا ہے، اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اسے اپنا کالج دوبارہ جوائن کرنا ہے۔ پتہ نہیں پاکستان جانا اس کے لیے ممکن ہو بھی سکے گا یا نہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ لیزا کے اپنے پاپا کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے ان کے بلانے پر بھی پاکستان نہیں گئی ہے، تو کیا اب اس کے کہنے پر وہ وہاں جانے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ اگر لیزا نے اس کے ساتھ پاکستان چلنے سے انکار کر دیا پھر؟ وہ عجیب سی الجھن اور پریشانی میں مبتلا تھا، اسی لیے بجائے فوراً ہی اسے فون کرنے کے وہ کچن میں آ گیا۔ وقتی طور پر اس پریشانی سے خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے لیے کھانا بنانے لگا تھا۔ اسے ماں سے وعدہ کرنے سے پہلے لیزا سے تو پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اب اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ امو جان کو کیا جواب دے گا؟ وہ بے دلی سے فریزر میں سے فروزن چکن اور کبابوں کا پیکٹ نکال رہا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر لیزا کی کال آئی تھی۔ اس نے میز پر سے فوراً فون اٹھایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے لیزا کی کھنکتی ہوئی آواز سنی۔ کھانا بنا رہا ہوں اپنے لیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا بنا رہے ہو؟ فی الحال گروسری شاپ سے خرید کر لایا کبابوں کا پیکٹ کھول رہا ہوں، بریڈ یا رول کے ساتھ انہیں کھا لوں گا، ویسے میں کوکنگ کر لیتا ہوں، وہ پیکٹ کھولتے ہوئے بولا۔ چلو یہ اچھا ہے کہ تم کوکنگ کر لیتے ہو، بعد میں ہمیں سہولت رہے گی۔ وہ اپنے اسی ہنستے مسکراتے موڈ میں تھی۔ ہاں بڑی آسانی رہے گی، تم پینٹنگز بناتی رہا کرنا اور میں آفس سے آ کر تمہارے اور اپنے لیے ڈنر تیار کر لیا کروں گا۔ لیزا کے لہجے کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے گویا اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا زیادہ دل مت جلاؤ اپنا، میں بہت اچھی مشرقی بیوی بنوں گی تمہاری۔ نینی بڑا اچھا نقشہ کھینچتی ہیں پاکستانی بیویوں کا۔ میں تمہاری فرما بردار ٹائپ پاکستانی بیوی بنوں گی، خوب خدمت کروں گی تمہاری۔ وہ ساری الجھن بھلا کر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ لیزا کا انداز تھا ہی اتنا دلچسپ۔ تم یقیناً بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں۔ دعا کرو میں تمہارے لیے ویسا شوہر ثابت ہو سکوں جیسا تم نے مجھے سمجھا ہے، کاش میں تمہیں کبھی مایوس نہ کروں۔ ہنستے ہنستے وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی، جیسے اس کے دل میں یہ خدشہ ہو کہ وہ بحیثیت شوہر لیزا کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پائے گا۔ خدا کے لیے سکندر، اب پھر وہی فضول باتیں مت شروع کر دینا کہ میں اپنے اس جذباتی فیصلے پر پچھتاؤں گی
اور یہ کہ مجھے تم سے شادی کے فیصلے پر ایک بار پھر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ لیزا نے جیسے بری طرح چڑھ کر باقاعدہ اس کی منت کی۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ وہ پیکٹ کھول کر یوں ہی میز کے سامنے کھڑا تھا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد لیزا اس سے پوچھنے لگی، تم نے کیا سوچا؟ ہم شادی کب اور کہاں کر رہے ہیں؟ لیزا، میری امّو جان۔ وہ ایک پل کے لیے ہچکچا کر چپ ہوا۔ لیزا کی محبت کا یقین ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر گھری مایوسیوں کے سبب فوراً بول نہیں پایا تھا۔ نہ جانے کیسا یہ احساس اس کے اندر سرایت کر چکا تھا کہ وہ انچاہا اور انوانٹڈ ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی کبھی کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس لائق ہے ہی نہیں۔ وہ بہت بیمار رہتی ہیں۔ وہ کینسر پیشنٹ رہ چکی ہیں۔ گو ان کی بیماری کا ابتدائی سٹیج پر ہی علاج کیا جا چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی میڈیسنز لیتی رہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ میں تمہیں ان سے ملوانے پاکستان لے کر آؤں۔ وہ اتنی بیمار رہتی ہیں لیزا، میں انہیں انکار نہیں کر پایا۔ سکندر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ اس نے لیزا کی ناراضگی بھری آواز سنی۔ تمہارے اپنے پاپا کے ساتھ ناراضگی ہے نا لیزا؟ تم ان کی وجہ سے پاکستان نہیں جانا چاہتی۔ میں اس وجہ سے… اس کا وضاحتی جملہ لیزا نے فوراً قدرے خفگی سے کاٹ دیا۔ حد کرتے ہو تم سکندر، تمہاری امّو جان اتنی بیمار ہیں، تمہیں ان سے ملنے ضرور جانا چاہیے۔ میری پاپا سے ناراضگی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ میں تمہاری امّو جان کے بلانے پر پاکستان نہ جا سکوں۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں سکندر۔ وہ لڑکی سر تپے اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس کی محبت کے احساس میں گھرا خوشی سے سرشار سا کھڑا تھا۔ تھینکس لیزا، تم نے میری پریشانی دور کر دی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے فون پر امّو جان سے یہ وعدہ کر بیٹھا تھا کہ ان کی ہونے والی بہو کو ان سے ملوانے پاکستان لاؤں گا۔ فون رکھنے کے بعد مجھے تمہارا خیال آیا کہ پتہ نہیں تم پاکستان جانا چاہو گی بھی یا نہیں۔ آج برداشت کر لیے ہیں میں نے تمہارے یہ فارمل جملے، آئندہ نہیں کروں گی۔ میں تمہاری کوئی کولیگ ہوں جسے تم اس قدر پرتکلف تھینکس بولو گے؟ تم مجھے آج فون کر کے کہتے، لیزا، کسی بھی طرح کل کی فلائٹ سے دوحہ آ جاؤ، پرسوں ہم نے کراچی جانا ہے۔ میں تم سے بغیر کچھ پوچھے چل پڑتی۔ تمہاری سپورٹ میں نے اپنی پوری زندگی کر دی ہے سکندر۔ وہ کچھ خفگی اور کچھ اپنائیت سے بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے واہلانہ محبت کرتی ہے۔ اس کے دل کو معلوم تھا۔ دعا کرو لیزا، میں تمہاری اس محبت کی قدر کر پاؤں۔ پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا ہے میرے اندر، کچھ برا ہو جانے کا۔ جب تک تمہیں سمجھا رہا تھا، اس رشتے کے لیے منع کر رہا تھا، تب تک خود کو بھی سمجھا لیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو، مگر اب تمہارے لیے میرا دل ضد بچے جیسا ہو رہا ہے۔ اب مجھے میری زندگی میں لیزا محمود چاہیے، چاہے میں شادی کے بعد اسے مایوس کروں گا، خفا کروں گا، یا مجھ سے شادی کر کے وہ پچھتائے گی، مگر اب وہ مجھے میری زندگی میں ہر حال میں چاہیے۔ وہ خود کو، اپنے دل، اپنی سوچوں اور اپنے اندیشوں کو اس پر عیاں کر رہا تھا، جیسے خود اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ تم مجھے نہ خفا کرو گے نہ مایوس، تم مجھے بہت پیار کرو گے، میں جانتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا ڈنر تیار ہو گیا؟ لیزا کے پوچھنے پر اسے کبابوں کا دھیان آیا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ وہ مائکرو ویو کی طرف آیا۔ بس پھر اب تم جلدی سے کھانا تیار کرو، سکون سے کھانا کھاؤ، مزیدار سی کافی پیو اور ریلیکس کرو۔ ہم کل صبح بات کر کے پاکستان جانے کا پروگرام فائنل کر لیں گے۔ کل صبح نہیں، آج رات۔ تم مجھ سے رات میں سونے سے پہلے بات کرنا، پلیز۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ بولو۔ تم مجھے بیلا کہو گے۔ تم یہ کہتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیزا کی مسکراتی آواز سن کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ بیلا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دل خوش کر دیا آپ نے سینور سکندر۔ میں نے جو مانگا آپ نے مجھے اس سے بڑھ کر خوبصورت بات بول دی۔